امی کی کہانیاں۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو جو کہانی سنانے والے ہیں اس کا عنوان ہے اخلاص کی برکت۔ نیک لوگ ہر زمانے اور ہر ماحول میں پائے جاتے ہیں، چنانچہ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی نیک لوگ پائے جاتے تھے، اور یہ واقعہ ایک ایسے ہی آدمی کا ہے جس کا تعلق اسلام سے پہلے کے زمانے سے ہے۔ ایک شخص ایسے کاموں کی تلاش میں رہتا تھا جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کی جا سکتی ہو۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو بجھانے والی چیز صرف صدقہ ہے۔ جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اسی طرح صدقہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ شخص اکثر و بیشتر صدقہ خیرات بھی کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ یہ شخص رات کے وقت چادر سے منہ ڈھانپ کر صدقہ دینے کے لیے نکلا۔ کسی مستحق کو تلاش کرنے لگا۔ اس کو ایک شخص ملا جو حلیے سے غریب اور محتاج لگتا تھا۔ اس نے اس آدمی کو صدقہ دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوا گھر آ گیا۔ اگلی صبح جب یہ گھر سے نکلا تو اسے معلوم ہوا کہ گزشتہ رات اس نے جس آدمی کو صدقہ دیا تھا وہ ایک چور تھا۔ یہ سن کر اسے بہت افسوس ہوا اور وہ سوچنے لگا کہ اس کے صدقے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا۔ بہرحال اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور عزم کیا کہ آج رات دوبارہ صدقہ دے گا تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ دوسری رات وہ پھر اسی حالت میں نکلا اور تلاش اور جستجو کے بعد ایک خاتون کو صدقہ دیا اور گھر آ گیا۔ اگلے دن یہ معلوم کر کے اسے پھر بہت افسوس ہوا کہ جس عورت کو اس نے صدقہ دیا تھا وہ ایک گناہگار عورت تھی۔ بہرحال اس نے پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور نئے سرے سے عزم کیا کہ آج رات میں پھر کسی صحیح مستحق آدمی کو تلاش کر کے پھر صدقہ دوں گا۔ چنانچہ تیسری رات بھی وہ نکلا اور خوب تلاش اور جستجو کے بعد ایک شخص کو صدقہ دے کر خوش خوش گھر واپس آ گیا۔ اگلی صبح جب اسے یہ معلوم ہوا کہ جس آدمی کو اس نے صدقہ دیا تھا وہ ایک مالدار آدمی تھا تو اسے پھر بہت افسوس ہوا اور وہ مایوس ہو گیا۔ سوچنے لگا کہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نیکی کرنا چاہتا ہوں، لیکن ہر بار مجھ سے کچھ نہ کچھ غلطی ہو جاتی ہے اور مجھے ان صدقات کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، کوئی نیکی بھی نہیں ملی اور میرے صدقے کہاں قبول ہوئے ہوں گے۔ ہائے افسوس، ہائے افسوس۔ غرض یہی باتیں سوچتا ہوا وہ شخص سو گیا اور اس رات صدقہ دینے بھی نہیں گیا۔ سوتے ہوئے اس نے خواب دیکھا کہ ایک فرشتہ آیا ہے اور کہنے لگا، جناب یہ صحیح ہے کہ مالدار آدمی کو صدقہ دینا جائز ہے اور نہ ہی ان لوگوں کو جو کبیرہ گناہ کرتے ہیں، لیکن چونکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے طلبگار تھے لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی نیت کے مطابق آپ کو اجر اور ثواب سے نوازا ہے، اور اس کا دنیاوی فائدہ یہ ہوا ہے کہ جو صدقہ آپ نے اس چور کو دیا تھا اس کی برکت سے اس نے توبہ کر لی ہے۔ جو گناہگار عورت تھی وہ نیک ہو گئی ہے اور مالدار آدمی خود بھی لوگوں کو صدقہ دینے والا بن گیا ہے۔ یہ خواب دیکھتے ہی وہ شخص اٹھ بیٹھا اور بہت خوش ہوا اور آئندہ اور زیادہ صدقات دینے کا عزم کر لیا۔ پیارے ساتھیوں، یہ ہے اخلاص کی برکت کہ جو بھی آپ اچھا کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں گے، اگرچہ لوگوں کی نظروں میں وہ کام غلط ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اخلاص کی برکت سے اس کام کو قبول فرما لیں گے اور اس سے بڑے اجر سے نوازیں گے۔ پیارے ساتھیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہر اچھے کام کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ کل ملیں گے پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ و نگہبان۔